أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، یوتھ، گرلز اینڈ بوائز، اسٹوڈنٹس، اسکولوں کے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے و دیگر تعلیمی اداروں کے اسٹوڈنٹس، گرلز اینڈ بوائز، یہ اوورسیز یونٹ میں بھی صرف مرد حضرات اور ایم کیو ایم کے کارکن ہی نہ سنے میرے اس پیغام کو، بلکہ اس کو اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں، دکھائیں بھی اور حقائق بتائیں، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ 40 سالوں سے الطاف حسین رات اور دن جو جد و جہد کر رہا ہے مظلوموں کے حقوق کے لیے، محروموں کے حقوق کے لیے، جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سرمایہ دارانہ، فرسودہ کرپٹ نظام کے خاتمے کے لیے، غریبوں کی حکمرانی کے قیام کے لیے، خصوصاً مہاجر عوام کو ان کی شناخت دلانے کے لیے، ان کے حقوق دلانے کے لیے، اور اب ان کو صوبہ دلانے کے لیے جو جد و جہد کر رہا ہے، اور جس طرح ایم کیو ایم کو دبایا جاتا رہا ہے، اس سے وہ بھی آگاہ ہو سکیں۔ لہذا جو لوگ دیکھ نہیں سکتے سن سکتے ہیں تو وہ سنیں، اور جو دیکھ سکتے ہیں بول نہیں سکتے تو وہ آنکھوں سے دیکھ کر اور جس طرح وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس طرح ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کر کے بھی بتائیں کہ مہاجروں کے خلاف خاص طور پر اور پاکستان میں فوج کس طرح 70 برسوں سے پاکستان پر حکمرانی کرتی نہ صرف چلی آ رہی ہے، بلکہ قانون آئین کی بار بار دھجیاں بکھیرتی چلی آئی ہے، اور لوگوں کو کبھی کسی نام پر کبھی کسی نام پر، خصوصاً اللہ رسول کے نام پر، قرآن کے نام پر، اسلامی نظام کے نام پر کس طرح بیوقوف بناتی رہی ہے اور آج تک بنا رہی ہے، اس سے آپ سب آگاہ ہو سکیں، آپ کے گھر والے، عزیز و قارب، دوست احباب بھی آگاہ ہو سکیں۔ سلام سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ میری ماں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، یوتھ، اے پی ایمسوں کے ساتھیوں، آپ میں سے بہت سے لوگ، اوورسیز میں رہنے والے ساتھیوں، آپ میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہوں گے کہ الطاف حسین لوگوں کو بہکاتا ہے، ورغلاتا ہے۔ میں آج آپ کو ایک مرتبہ پھر واضح کر دینا چاہتا ہوں، میں نے اپنی 40 سالہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی قوم کو جھوٹی بات نہیں بتائی، کبھی قوم کو دھوکے میں نہیں رکھا، ہر آنے والے خطرے یا خطرات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا، اور کوئی واقعہ ہونے سے پہلے انہیں آگاہ کر دیا کہ ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اب ایسا ہوگا، اور اپنی فکری نشستوں میں بتاتا رہا کہ کس طرح سے
MQM کو ختم کیا جا سکتا ہے، مہاجر تحریک کو ختم کیا جا سکتا ہے. میں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت، سینکڑوں ہزاروں فکری نشستوں تقاریر میں کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت MQM کو ختم نہیں کر سکتی، نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر جتنا بھی نقصان پہنچا یا پہنچے گا وہ غداریوں سے پہنچے گا، وہ اندر سے پہنچے گا. دشمن اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. بدقسمتی سے لوگ قسم قرآن اٹھا کر، بار بار حلف اٹھا کر مرنے جینے کی قسمیں کھاتے رہے اور بڑے بڑے عہدے مقام حاصل کرتے رہے، بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھتے رہے، دولت کماتے رہے، عیش عشرت کی زندگی گزارتے رہے، اور جن کے دن بدل گئے، سرمایہ دار جاگیردار وڈیروں کی طرح ہونے لگے، پھر شہیدوں کا لہو کیسے یاد رہتا ہے؟ کون اسیر ہے وہ کہاں یاد رہتا ہے؟ کون لاپتہ ہے وہ کہاں یاد رہتا ہے؟ جب وہ یاد نہیں رہے تو ان کے گھر والے 14 کے لواحقین کی کون سننے والا ہوگا؟ لاپتہ کارکنوں کہ اہل خانہ کی دیکھ بھال کرنے والا، ان کے دکھ درد بانٹنے والا کون ہوگا؟ اسیروں کی خبر گیری کرنے والا، ان کو لیگل ایڈ فراہم کرنے والا کون ہوگا؟ آج آپ کو معلوم ہے کہ 9/0 پر جو 40 سالوں سے غریبوں کی مدد کا مرکز رہا ہے، ہر سوالی جو آیا ہے وہ الطاف حسین کے گھر 9/0 سے خالی نہیں گیا. اس کو فوج نے تالا لگا دیا. خورشید میموریل ہال کو بند کر دیا. KKF سے شہداء کے لواحقین، اسیروں کی دیکھ بھال، ان کے وکلا کا انتظام، لاپتہ ساتھیوں کے مقدمات کی پیروی کرنے کے لیے اچھے اچھے وکیل کر کے ان کی وہاں سے خبر گیری کی جاتی تھی. ایک MQM کا فنڈ تھا، متحدہ قومی موومنٹ فنڈ، MQF. ہر آدمی اپنی تنخواہ کا 1% اس میں جمع کراتا تھا، اور اس طرح اس پیسے سے تمام سیاسی کام ہوتے تھے اور تمام سیاست پر اسی سے خرچ کیا جاتا تھا. معزز خواتین و حضرات، آج میرا موضوع یہ ہے کہ آپ بہت کیا، بلکہ ٹیلی ویژن پر، اخبارات میں اب تو ہائی فائی فونز آ گئے ہیں، اب تو موبائلز اتنے ہیں کہ اس میں ہر چیز آپ کے ہاتھ میں 1 منٹ میں آ جاتی ہے. آپ دیکھ لیتے ہیں دنیا میں کس جگہ دہشت گردی ہوئی، دہشت گردی کا واقعہ ہوا، خودکش دھماکہ ہوا، یہ دھماکے ہوئے، کہاں جنگ جاری ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں زلزلہ آیا، کہاں طوفان آیا، کہاں سائیکلون آیا، کہاں سیلاب آیا. جو بھی حادثہ قدرتی ہو یا زمینی ہو، انسانی ہو، المیہ، کہاں طیارہ گرا، کیا ہوا، ایک لمحے میں آپ تک خبر پہنچ جاتی ہے. ایسے میں بدقسمتی سے پاکستان کی فوج کا کردار انتہائی افسوسناک رہا ہے. پاکستانی فوج نے بار بار آئین توڑا، بار بار
عدلیہ کو اپنے بوٹوں تلے دبا ڈالا. پاکستان حتیٰ کہ توڑ ڈالا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے کسی ایک جنرل کو یا گروپ آف جنرلز کو سزا ہوتے دیکھا؟ جس نے پاکستان توڑا، جن جرنیلوں نے ہتھیار ڈالے، افسران نے ہتھیار ڈالے، ان میں سے کسی کا کورٹ مارشل ہوتے دیکھا؟ فوج کراچی میں، مثال لیجئے کراچی کی، کراچی میں تمام پانی کا کاروبار جو ہائیڈرنٹس ہیں، جہاں سے پانی بھر کر بیچا جاتا ہے، وہ سب فوج کی پیرا ملٹری رینجرز چلاتی ہے. اس سے یہ تقسیم کرتے ہیں، رینجرز پیسہ لیتی ہے، آئی ایس آئی کو پیسہ ملتا ہے، اور جو ایم آئی ہوتی ہے یعنی ملٹری ہوتی ہے فوج، اس کو بھی پیسہ ملتا ہے. اسی طرح منشیات کے دھندے یہ کرتے ہیں، سارے کالے دھندے یہ کرتے ہیں. ان میں سے کسی کو سزا ہوئی آج تک؟ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا کیا مقدمات چل رہے ہیں. ایک صرف پارٹی نظر آ رہی ہے جس کا 1935 1937 سے کیس چل رہا ہے، باقی کسی اور پہ چل رہا ہے. یہ بنی گالا میں عمران خان تحریک انصاف کا سربراہ، اس کی ہزاروں گز کی زمین ہے. کیا اس کو جہیز میں یہ ملی تھی؟ کیا فوج کے جنرل پاشا، جنرل ظہیر الحق آئی ایس آئی نے اس کو شادی کے موقع پر جہیز میں دی تھی؟ اس کو فوج نے اس کو کھڑا تو کیا، پیسے تو دیے، اربوں خربوں روپے دیے. یہ کمالو گروپ، اس کو ڈیفنس میں بنگلے خریدنے اور اتنی بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے، پی آئی بی والوں کو اتنی بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے اور بڑے بڑے بنگلے خریدنے، کس نے پیسہ دیا؟ فوج نے دیا. حقیقی کس نے بنائی؟ فوج نے بنائی. سپاہی صحابہ کس نے بنائی؟ فوج نے بنائی. لشکر جنگ بھی کس نے بنائی؟ فوج نے بنائی. لشکر طیبہ کس نے بنائی؟ فوج نے بنائی. جماعت الدعوہ کس نے بنائی؟ فوج نے بنائی. جماعت اہل سنت والجماعت کس نے بنائی؟ فوج نے بنائی. فقہ جعفریہ بنائی، ایک جو فوج کے ساتھ ہے، وہ کس نے بنائی؟ فوج نے بنائی. اور ایسی دیگر پتہ نہیں لشکر جنگوی، پھر طالبان بنائی، کس نے بنائی؟ فوج نے بنائی. القاعدہ بنائی، کس نے بنائی؟ فوج نے بنائی. کون سی فوج؟ پاکستانی فوج، آئی ایس آئی فوج اور آئی ایس آئی اس کی سیکرٹ ایجنسی، اس نے بنائی. القاعدہ اس نے بنائی. داعش کس نے بنائی؟ پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی نے داعش بنائی. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ چلے بھائی، لشکر جنگوی، لشکر طیبہ، سپاہی صحابہ اور دیگر جماعتیں مان لیتے ہیں، طالبان کا بھی مان لیتے ہیں، القاعدہ کا بھی مان لیتے ہیں. اب یہ الطاف حسین داعش کا بھی الزام لگا رہے ہیں. میں نے آج تک ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں کبھی بغیر ثبوت اور شواہد کے بعد بات کی ہے؟ نہیں کی نا. تو آئیے میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں کہ داعش کس نے بنائی اور داعش کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی جاتی.
لیکن آپ تو کہتے ہیں، سنتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ضرب اسد کر کے قبائلی علاقوں کو میں ختم کر دیا طالبان کو، وہ سوات ختم کر دیا، کہیں ختم نہیں کیا، غریبوں کو مارا ہے، غریبوں غریب قبائلی پختونوں کو مارا ہے۔ اصل طالبان کو مارا نہیں، وہاں پہ یہ جاتے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے ضرب عزم میں جنرل جو وہ چلا گیا سعودی عرب، کیا نام ہے اس کا، چیف آف آرمی اسٹاف، راحیل شریف، اس نے کہا تھا ضرب عزم میں نے ختم کر دیا، صفایا کر دیا۔ پھر صفایا ہونے کے بعد پھر رد الفساد آیا، قمر باجوہ نے شروع کر دیا۔ بھائی یہ کیا، جب ختم پہلے کر دیا اب کہے گا رد الفساد؟ تو جب رد الفساد ہو گیا تو اب کہنے لگے کہ خیبر 4 شروع کر دیا۔ کیوں کر دیا خیبر 4؟ آپ کتنا قوم کو بے وقوف بنائیں گے حضور فوج والوں۔ ایک اور مثال میں دیتا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا جنرل پرویز مشرف، ذرا غور سے سنیے۔ پرویز مشرف کی جگہ نواز شریف، موجودہ نواز شریف وزیر اعظم نے جنرل ضیاء بٹ کو چیف آف آرمی اسٹاف بنا کر بھیجا، GHQ۔ وہاں موجود جرنیلوں نے اسے ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا اور فوراً اس کو بھی گرفتار کر لیا، اور نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا کے اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس وقت پرویز مشرف ہوا میں اڑ رہے تھے، جہاز میں تھے 300 مسافروں کے ساتھ۔ تو کون گیا جب نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے؟ وہ کون سے فوجی افسران تھے، لیفٹیننٹ جنرلز تھے جنہوں نے بغاوت کی اور سارا نظام سنبھالا اور پورے ملک میں مارشل لا، انڈکلیئرڈ مارشل لا لگا دیا۔ پرویز مشرف تو تھے ہی نہیں زمین پہ، لیکن آپ نے دیکھا جب پرویز مشرف اترے تو وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، انہیں دوبارہ اپنے عہدے پہ لایا گیا، یہ جرنیل لائے، لیکن مقدمہ چلا جنرل پرویز مشرف پر اس لیے کہ وہ اردو بولنے والا تھا۔ لیکن جتنے پنجابی بولنے والے، کول آنے والے، کن پٹی پہ نواز شریف کی بندوق رکھ کے اور پسٹل رکھ کے، ریوالور رکھ کے اٹھانے والے، ہتھ کڑیاں لگانے والے، ان میں سے کسی ایک جرنیل کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آرٹیکل 6 پہ بڑے بڑے ایکسپرٹس آتے ہیں، نام نہاد آئینی ماہرین، بالکل آئینی ماہرین ہوں گے۔ میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں کہ ان کو آئین پہ بڑا عبور حاصل ہے، مگر یہ کہنے میں بھی میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا کہ یا تو ان میں جرأت اظہار نہیں ہے، یا یہ منافق ہیں، یا ڈرپوک ہیں، یا بزدل ہیں۔ 1% وکیل ہوں گے جو قانون اور آئین کی بات کرتے ہوں گے، باقی میں نے نہیں دیکھا۔ وکلا کو، بار ایسوسی ایشنز کو، ہمیشہ آمریت کا ساتھ دیتے ہوئے بار ایسوسیشن کو دیکھا اور وکلا برادری کو دیکھا۔ جنرل پرویز مشرف کے خلاف تحریک چلائی تھی کس نے؟ وکلا نے، اور تمام جماعتیں، فوج چلا رہی تھی، تمام جماعتیں فوج کے ساتھ ہو گئی، ISI کے، اور بہانہ بنایا
چیف جسٹس سپریم کورٹ افتخار احمد چودھری کا، جو انتہائی سپریم کورٹ کی تاریخ میں سب سے کرپٹ، بددیانت، انتہائی بددیانت، چور، اچکا اور مکار چیف جسٹس تھا، جس کے بیٹے نے، ارسلان نے، جب اس کا مقدمہ آیا اس کی موجودگی میں، تو یہ بار ایسوسی ایشنز، یہ وکلا، یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن، یہ اینکر پرسنز، یہ جناب بڑے بڑے زور سے دعوے کرنے والے کہ فلاں استعفیٰ دے، فلاں استعفیٰ دے، الطاف حسین چلا جائے، الطاف حسین کو ہٹ جانا چاہیے، یہ ہے وہ ہے، کیا ان میں سے کوئی بولا کہ یہ چیف جسٹس کا بیٹا جو ہے، جس نے جو ایک دم 17 گریڈ سے ایک دم جو ارب پتی نہیں کھرب پتی بن گیا، یہ کیسے بن گیا؟ جب مقدمہ آیا اس کے خلاف کوئی بولا، کوئی نکلا نہیں۔ تو میں موضوع کی طرف واپس آتا ہوں کہ داعش کس نے بنائی؟ میں نے کہا کہ ISI نے بنائی۔ آئیے میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں۔ پہلے ثبوت دکھانے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا جغرافیہ بتا دوں۔ پاکستان کا دارالخلافہ ہے اسلام آباد۔ اسلام آباد میں ہیڈ کوارٹر ہے ISI کا مرکزی، جو آپ پارا میں ہے۔ ایک جگہ ہے اسلام آباد میں، اسے کہتے ہیں آب پارا، وہاں ISI کا مرکزی دفتر ہے، اور اس کے سامنے، بالکل سامنے، لال مسجد ہے، اور لال مسجد کے بالکل ایڈجسنٹ، جسے گھر سے گھر ملا ہوا ہوتا ہے، ایسے دوسرا حصہ اس کا ملا ہوا جو ہے وہ ہے جامعہ حفظہ، مدرسہ حفظہ بھی کہتے ہیں اس کو، بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے جامعہ حفظہ رکھ دیا گیا، جامعہ حفظہ رکھ دیا گیا۔ یہ ضرب عصف کر رہے ہیں، رد الفساد کر رہے ہیں، ادھر پکڑ رہے ہیں، ادھر پکڑ رہے ہیں، یہاں گولا، وہاں بارود، یہاں اسلحہ، وہاں اسلحہ، اور ISI کے گھر کے سامنے کون ہے؟ داعش کا سب سے بڑا مرکزی اڈا لال مسجد، ریڈ ماسک، اور مدرسہ حفظہ، جامعہ حفظہ، یہ ہے داعش کا اڈا، سپورٹڈ بائی ISI اینڈ دا آرمی، پاکستان آرمی۔ آئیے دیکھیے کہ جامعہ حفظہ میں داعش کے سربراہ کا حلف اٹھانے کے لیے کیا تقریب ہو رہی ہے۔ جامعہ حفظہ میں لڑکیاں، عورتیں، خواتین کیا حلف لے رہی ہیں، لال مسجد کے لیے کیا کہہ رہی ہیں، اور کس طرح سے وہ اسامہ بن لادن کا بدلہ لینے اور دیگر، اور جو بقول ان کے مجاہدین، بقول جامعہ حفظہ کی خواتین کے کہ جو اور مجاہدین شہید، ان بقول ان کے شہید ہوئے ہیں، جو مر گئے دہشت گرد، تو ان دہشت گردوں کا بدلہ لینے کی بات کی ہے۔ آئیے صرف آپ دیکھیے ہی نہیں بلکہ غور سے دیکھیے، غور سے دیکھیے، بار بار دیکھیے، اور اس کا انگریزی میں جو ترجمہ ہے عربی کا، جو وہ حلف لے رہی ہیں ابو بکر البغدادی المشرقی کا، وہ جو حلف لے رہی ہیں داعش کے سربراہ کا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد حفظہ، ISI کے مرکز کے سامنے، اور تالا کس کے گھر پہ لگ رہا ہے؟ الطاف حسین کے گھر پر سیل ہو رہا ہے۔ یہ ہے پاکستانی فوج کا انصاف اور طاقت کی حکمرانی
और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अंधा गूंगा बहरा बनना। मुजरिम है ये जजेस, ये सुप्रीम कोर्ट का पैनल, इससे पहले वाला और ये वाला, कम से कम मैंने इन दोनों को देखा है, ये सब वाजिबुल सजा हैं, सब करप्ट हैं, बेईमान धोखेबाज हैं। इन्होंने आज तक अल्ताफ हुसैन के घर पे ताला लगाने का नोटिस क्यों नहीं लिया? आइए इसी फौज के कारनामे जरा देखिए। मैं आपको लिए चलता हूं आप पारा के सामने, इस्लामाबाद आप पारा में ISI के मरकजी दफ्तर के सामने कायम लाल मस्जिद और जामिया हफ्जा में तालिबात किस तरह हल्फ उठा रही हैं, क्या तकरीर कर रही हैं, उसका अंग्रेजी वर्बेटम जो है वो लिखा हुआ भी उसके बाद आपके सामने पेश किया जाएगा। पहले आप ये देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे बकिया बात करूंगा। शुक्रिया, गौर से देखिए। नशकुरुल्लाह तबारक व तआला अल्लज़ी रज़क़ना बशारत अद-दौलत al-इस्लामिय्या फ़िल इराक़ वश-शाम। नहमदुल्लाह अल्लज़ी अअताना अमीर अल-मुअमिनीन मुल्ला मुहम्मद उमर हफ़िज़हुल्लाह व खलीफत al-मुस्लिमीन अश-शैख़ अबू बकर अल-हुसैनी अल-क़ुरैशी अल-बग़दादी हफ़िज़हुल्लाह। هذه الرسالة من طالبات جامعة حفصة خاصة إلى إخواننا المجاهدين في دولة الإسلامية وعامة إلى جميع المجاهدين. أيها الإخوة، أنتم حافظتم عرضنا وأرجاءنا، نحن ندعو لكم في صلاة الليل. بعض الناس يتكلمون ضدكم ويسهمون في قوة الأمريكا وأصحابها، فلا تحزنوا بل تفرحوا على هذا الأمر، لأن الله جل وعلا يميز بين المؤمنين والمنافقين. أيها الإخوة، نرجوكم أن تضربوا فوق الأعناق وتضربوا كل بنان حتى الكفار لا يستطيعوا أن ينظروا إلى أرض المسلمين، واقطعوا أيديهم اللاتي يمددن إلى الأخوات العفيفات، وفرقوا أجسام الذين يريدون تطبيق قوانين الشيطان في أرض الله. عليكم أن تنتقموا الشيخ أسامة بن لادن وغيرهم. لا تتوقفوا الآن، عليكم بانتقام طالبات جامعة حفصة ولا المسجد. يهلك الله الأمريكا ومن ساعدها. أخيرا نهنئ الشيخ أبا بكر الحسيني القريشي البغدادي حفظه الله والمجاهدين في دولة الإسلامية على تطبيق خلافة الإسلامية في أكثر مناطق العراق والشام. ونلتمس من جميع إخوة المجاهدين أن يوحدوا بين صفوفكم ولا تلتفتوا إلى دعاية الكفار والمنافقين. اللهم أرنا نظام الخلافة الإسلامية في باكستان وفي كل مكان.
ہے جو آپ کی طرف سے یہ فائر ہو رہا ہے، اور یہ ہم سن بھی رہے ہیں اور یہ دیکھا بھی جا رہا ہے، یہ سارا یہ اتنا اسلحہ، یہ گولہ بارود، یہ تمام چیزیں یہ کب آپ نے اکٹھا کیا، کس طرح سے اکٹھا کیا کہ آپ پاکستانی فوج کا، پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کا 3 دن سے مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ کا اسلحہ اور گولہ بارود ختم نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ام حسان صاحبہ، یہ مجاہدین بھائی کہاں سے آئے ہیں؟ پاکستان سے، اور کہاں سے؟ پورے پاکستان سے۔ اور یہ بتائے گا کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں میڈیا میں، اس میں کتنی حد تک سچائی ہے کہ خودکش حملہ آور بھی ہیں لال مسجد کے اندر؟ تو ہوں گے نا، آپ کے کیا خیال میں؟ نہیں ہوں گے نہیں ام حسان صاحبہ، یہ آپ بتا سکتی ہیں، آپ سے ہم نے بات بھی کی ہے، آپ پرنسپل بھی ہیں، آپ یہ بھی خبریں کہ طالبات بھی خودکش حملے کے لیے تیار ہیں، کیا اس میں کچھ صداقت ہے؟ جی، اگر یہ خودکش حملے کے لیے تیار نہ ہوتی ہیں، گھروں سے چلی جاتی ہیں۔ سے شہر کے مرکز میں واقع جامعہ حفصہ کی طالبات نے بطور احتجاج سی ڈی اے کی ایک سرکاری لائبریری پر قبضہ کر رکھا ہے۔ آج صورتحال خاصی کشیدہ ہو گئی۔ جامعہ حفصہ کو لال مسجد کے ساتھ خواتین کے لیے درسگاہ کے طور پر 1994 میں قائم کیا گیا۔ جی معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ ایک طبق پھر تحریک ساتھیوں، یوتھ اے پی ایم سو، معصوم بچوں لڑکیوں، سب کو السلام علیکم، دعائیں پیار۔ ایک دفعہ پھر میں حاضر ہوں۔ دیکھا آپ نے ویڈیو دیکھی اور وہ جو کہہ رہی ہیں اس کا انگریزی ترجمہ پڑھ لیا، ورنہ کسی سے بھی کہہ دیجئے عربی جو جانتا ہو کہ وہ عربی آپ کو کا ترجمہ کر کے بتا دے، ورنہ عربی کا وہ کے ساتھ ساتھ جو بول رہی ہیں اس کا انگریزی ترجمہ بھی اس کے ساتھ نیچے لکھا ہوا آ رہا ہے۔ یہ فلم آئی ایس آئی کا جو یہ فوج کا جو ادارہ ہے ISPR، یہ اس نے بنائی ہے، یہ ISPR فوج نے، کیونکہ داعش فوج کی بنائی دی ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا میں نے جو کہا تھا، کبھی آج ایک مرتبہ جب مسجد حفصہ اور لال مسجد کے غنڈوں نے، دہشت گردوں نے اسلام آباد کی دکانیں توڑنا، عورتوں پہ حملے کرنا، گاڑیاں چلانے والی خواتین پہ حملے کرنا شروع کیے، بیوٹی پارلرز پہ حملے کرنا شروع کیے، تو لوگوں میں بہت بے چینی ہوئی۔ تو جناب وہاں پھر پولیس لگائی گئی، پھر پولیس سے کنٹرول نہیں ہوا تو فوج لگائی گئی، تو فوج پہ حملہ کر دیا، فوج کو اپنا دفاع کرنا پڑا، لیکن وہاں سے گولہ بارود کی بارش شروع ہو گئی۔ فوج کو بھی اپنے بچاؤ کے لیے پھر SSGs کمانڈوز لگانے پڑے، اور وہاں ساری عورتوں کو نکال کر دہشت گردوں کو بھی موقع دیا کہ نکل جاؤ، جو نکلنا چاہیں، جتنے نکلنے تھے وہ نکل گئے، اور باقی جو کہتے رہے ہم نہیں نکلیں گے اور لڑنے لگے، تو لڑتے لڑتے انہوں نے 8 فوج کے SSG کمانڈوز مارے، جو آج بھی مولانا عبدالعزیز کی شکل میں موجود ہے پاکستان میں، لال مسجد میں درس دیتا ہے۔ اور چودھری نثار کا رشتہ دار ہے، چودھری نثار اس کا منہ بولا بیٹا ہے، وفاقی وزیر داخلہ۔ تو اب آپ کو ثبوت آ گیا کہ یہ داعش کو کدھر تلاش کر رہے ہیں۔ یہ بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا، بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا، بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا۔ کیا بولے؟ بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا، بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا، بغل میں بچہ شہر میں ڈھنڈورا۔ اکثر ایسا ہوتا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا، چشمہ پہننے والے جانتے ہیں کہ جب وہ قریب کی نگاہ کا چشمہ جو ہے، یعنی کمزور ایسی ہوتی ہے دور کی نگاہ اور قریب کی نگاہ، اگر کسی کی قریب کی نگاہ کمزور ہے تو وہ چشمہ لگا لیتا ہے، اور جب بات کرنی ہوتی ہے تو وہ کرتا ہی ہے کہ چشمے کو لے کے اوپر کر دیتا ہے سر کے اوپر، اور وہ بھول جاتا ہے وہ۔
اب اس کو خیال آتا ہے، پھر وہ تھوڑی دیر بعد 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد کہ مجھے لاؤ یہ پیپر ہے، پڑھنا ہے، جب پڑھنا ہے تو وہ چشمہ ڈھونڈتا ہے، وہ چشمہ ڈھونڈتا ہے تو ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، اس کو چشمہ ملتا ہی نہیں ہے. بعد میں وہ ادھر ادھر ادھر، پھر لوگ گھر والے کہتے ہیں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ میں چشمہ ڈھونڈ رہا ہوں، چشمہ میرا نظر کا چشمہ غائب ہو گیا، ابھی میرے ہاتھ میں تھا، میں لگا کے یہ پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا ارے چشمہ تو آپ کے لگا ہوا ہے. کہنے لگا کہاں لگا ہوا ہے؟ پھر کہنے لگا آپ نے سر پہ لگایا ہوا ہے چشمے کو. اوئے ہوئے، تو یہی فوج کہے گی اوئے ہوئے اتھو سڑے نال سڑے سامنے آہستہ مرکزی گڑے اسی نو معلوم سی نہیں، اسی معلوم ہی نہ صحیح. ایک ہی ہو گیا. اسی تو ڈھونڈ رہے ہیں جی قبائلی علاقے وچ، کراچی وچ، ادھر وچ ادھر وچ، پنجاب وچ. او اسی بالکل سامنے، تو بالکل سامنے ہی ہے، اسی دیکھ ہی نہیں سکے انہوں. یعنی گولیاں چلی، دھماکے ہوئے، 8 SSG کمانڈوز مرے، ایک آدمی نہیں پکڑا گیا. اور یہ مسجد حفظہ کی عورتوں نے کیا کہا دیکھا آپ نے؟ تو داعش کا مرکز کہاں ہے؟ ISI کے سامنے مسجد، لال مسجد ہے ISI کے سامنے، اور برابر میں جامعہ حفظہ ہے جس نے اسکولوں، بچوں کے اسکول کی لائبریری سے اس پہ قبضہ پہلے کیا تھا، پھر پورے علاقوں میں غنڈہ گردی پھیلا دی تھی، مار پیٹ، جلاؤ گھراؤ. تو آپ نے دیکھا کہ فوج اگر سچی ہے تو وہ الطاف حسین کے گھر کا سیل کا لگی سیل توڑے. وہ جو الطاف حسین جو صحیح میں طالبان کے خلاف ہے، جہادیوں کے خلاف ہے، ریلیجس ایکسٹریمسٹ کے خلاف ہے، جو پروگریسو ہے، ریفارمر ہے، جو انقلابی ہے، ریفارمر ہے، جو ہر قسم کی انتہا پسندی کے خلاف ہے، جو اتحاد بین المذاہب پر اور اتحاد بین المسلمین پر یقین رکھتا ہے، لکم دینکم ولی دین پہ یقین رکھتا ہے، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. اور جو قرآن مجید کی اس آیت پہ یقین رکھتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، کیا؟ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زیادتی نہیں، کوئی ڈنڈے بازی نہیں، کوئی تلوار بازی نہیں. میں آپ کو داعش کی خواتین کی اور تقاریر دکھا سکتا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں دکھا رہا کہ اس میں کفر بکا گیا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. اس میں خطاب کرنے والی خواتین خطاب کر کے 7,000 خواتین سے، 7,000 خواتین، لڑکیاں، عورتیں ان سے کہہ رہی ہیں، بچیاں ان سے کہہ رہی ہیں کہ دیکھو مسجد نبوی کے گنبد سے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، معاف کرے ہم یہاں بات کر رہے ہیں اور مسجد نبوی سے سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے اے لڑکیوں، اے خواتین، تم اٹھ جاؤ جہاد کے لیے. استغفر اللہ. وہ کہہ رہی ہیں کہ رات کو بچے کے خواب میں حضور آئے، ہم نے حضور سے کہا حضور ہم کیسے لڑے، ہمارے پاس تو تلوار ہتھیار کچھ نہیں ہے. وہ آئے خواب میں بچے کے اور انہوں نے تلوار دے دی بچے کو. یعنی بس میں زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، بہت اس میں عجیب عجیب باتیں کی ہیں، توبہ توبہ، کہ میں کم از کم اس کو بیان پورا کرنا اور سننا اور آپ تک سنانا میں سمجھتا ہوں بہتر نہیں ہے. میں کیوں آپ کے ایمان کو بھی ذرا برابر بھی خراب کروں. اللہ آپ کو ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر آپ کا جس کا جو ایمان ہو
اس کا اس ایمان پہ خاتمہ کرے. دیکھ لیا آپ نے, یہ فوج جو ہے یہ ملک کو باقی ماندہ جب تک توڑ نہیں دے گی اس وقت تک اس کی جو غیر آئینی غیر قانونی حرکتیں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. نہ عدلیہ سپریم کورٹ کبھی سپریم کورٹ بن سکے گی جب تک موجودہ نظام کرپٹ اور موجودہ فوجی سربراہی اور ان کی منمانی ان کی شہزوری چل رہی ہے اس وقت تک ملک میں نہ امن ہو سکتا ہے نہ یہ ملک قائم رہ سکتا ہے. ساتھیوں, آپ کو کہا تھا داعش فوج نے بنائی ہے, ISI اس کی محافظ ہے. دیکھ لیا نا داعش کا سینٹر کہاں ہے, طالبات کیا کہہ رہی ہیں. باقی میں آپ سے کہوں گا اگر آپ اور سننا چاہیں تو گوگل میں چلی جائیں اور وہاں پہ مسجد اقصی کی ابو بکر جو سربراہ ابو بکر البغدادی المشرقی القریشی ان کی کے بارے میں سن لیں اور اسامہ بن لادن کے بارے میں سن لیں اور جہادیوں کے بارے میں سن لیں اور جہادی نعرے سن لیں. اور انہوں نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ ہم صاف کہا انہوں نے اپنے پیغام میں کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم جو ہماری بات پیغام اسلام کا داعش کا نہیں مانے اس کی گردنیں کاٹ دو, اس کے جسم کے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. آپ خود سن لیجئے, میں آپ کو نہیں سنا سکتا. بہت بہت شکریہ, بڑی عنایت, بڑی مہربانی. میں روز آپ کو تکلیف اور زحمت دیتا رہوں گا جب تک زندگی ہے. اللہ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جے مہاجر. جے مہاجر. جے مہاجر. خدا حافظ.